إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انوار الہیہ سے توسل ان کے کلام نورانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یعنی دعائے توسل احادیث معصومین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہماری ہدایت کے لیے، دعاؤں اور حاجات کی برابری کے لیے۔ زیارت جامع کبیرہ میں امام ہادی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کلامکم نور، اہل بیت آپ کا کلام نور ہے، ہر کلام ہی آپ کا نور ہے۔ وامرکم رشد، اور آپ کا ہر امر اس میں ہدایت ہے۔ وصیتکم التقوی، اور آپ کی ہر وصیت میں تقوی ہے۔ وفعلکم الخیر، اور آپ کا ہر فعل ہی خیر ہے۔ وعادتکم الاحسان، اور آپ کی عادت میں ہے احسان کرنا۔ وسجیتکم الکرم، اور آپ کی سرشت اور فطرت میں ہے کرم کرنا۔ لہٰذا اول کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام نورانی سے توسل کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور مکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے کسی مومن کے گناہ کا پتہ چل جائے، ایک مرتبہ کہ ہم آگاہ نہیں ہیں لیکن ایک مرتبہ واضح ہمیں پتہ چل گیا کسی کے گناہ کا، جسے کسی کے گناہ کا پتہ چل جائے اور وہ اسے چھپا لے تو قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ اس فرمان کی وضاحت کے لیے ایک فقرہ ہم اپنی جانب سے تمہیداً کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہر درخت کا پھل اس کے اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری عقل کا کیا پھل ہے؟ عقل کا بھی کوئی پھل ہے یا نہیں ہے؟ تو یقین فرمائیے گا کہ یہ عقل کا پھل سید العقلاء امیر المومنین کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا تھا، جو تمام عقلاء کے سردار ہیں۔ امام نے فرمایا کہ عقل کا پھل ہے، اور عقل کا پھل یہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ تمہاری عقل کا پھل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مل کے صلوات بھیجتے نام یا امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کی چکا چوند سے بے توجہ ہو جانا یہ عقل کا ثمرہ ہے۔ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چونکہ ہم ایام فاطمیہ سے بھی گزرے ہیں تو آخر وقت میں بی بی کیا ارشاد فرماتی تھی اللہ کو مخاطب کر کے کہ اے میرے اللہ اور اے میرے مالک و مختار، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے ان بندوں کے واسطے سے جو تیرے منتخب شدہ ہیں، یعنی بی بی کا اپنا خانوادہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منتخب شدہ ہے، اور اس گریے کے واسطے سے جو میرے مرنے کے بعد میرے بچوں پر طاری ہوگا۔ یہ دو وسیلے بی بی پیش کرتی تھی، ایک تیرے منتخب شدہ بندوں کا وسیلہ اور اس گریے کا وسیلہ جو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے بچوں پر طاری ہوگا۔ دعا یہ ہے کہ تو میرے اور میری ذریت کے شیعوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ بی بی اپنے اور اپنی ذریت کے شیعوں کی مغفرت کے لیے اس طرح سے دعا فرماتی تھی۔
یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بہت خوبصورت کلام ہے، کریم آل محمد امام حسن علیہ السلام، فرمایا کسی کو مانگے بغیر ہی عطا کر دینا یہ سرداری کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہ کسی نے مانگا اور ہم نے عطا کیا، یہ بھی سخاوت ہے۔ مانگے بغیر دے دینا یہ سید و سردار ہونے کی اعلیٰ ترین قسم ہے، جس پر خود فائز ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ان کا خانوادہ۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ خامس آل ابا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا کی مدت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کرے گا کہ میری اولاد میں سے ایک رجل خروج کرے گا، رجلاً کرارن غیر فرارن، جو رسول اللہ نے خیبر میں مولا علی کو کہا تھا وہ امام حسین علیہ السلام نے امام زمان علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک رجل خروج کرے گا، اگر دنیا کی مدت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اتنا طویل کرے گا اس دن کو کہ وہ خروج فرمائیں گے جو دنیا کو قسط و عدالت سے پر کر دیں گے، جبکہ وہ بربریت اور ناانصافی سے بھری ہوگی، چونکہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے ایسا سنا ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید المظلوم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام زین العابدین سید العابدین سید الساجدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک اس لیے سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے مومنین اب ماہ رجب المرجب اور شعبان المعظم کے لیے عمرے کا سفر کرتے ہیں اور جنہیں حج کی سعادت انشاءاللہ عطا ہوگی، یہ سب ذہن میں رکھیں۔ امام نے فرمایا جو مکہ مکرمہ میں ایک قرآن ختم کرے وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لے گا۔ مکہ میں قرآن ختم کرنے کا یہ اجر ہے، دو اجر بتائے، ایک تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لے گا، دوسرا یہ کہ اللہ اسے جنت میں اس کی جگہ دکھا دے گا کہ جنت میں اس کا مقام کیا ہے۔ لہذا جو مومنین سفر حجاز اختیار کرنے والے ہیں وہ اس حدیث کو یاد رکھیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، کوئی فضیلت جہاد سے بڑھ کر نہیں ہے اور کوئی جہاد خواہشات نفس کے خلاف جہاد کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، سب سے افضل فضیلت ہے جہاد اور سب سے افضل جہاد ہے خواہشات نفس کے خلاف جہاد۔
سبحان اللہ. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے امام کی. امام نے فرمایا تقوی اختیار کرو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، پس اپنے اور اللہ کے درمیان کم از کم ایک نازک پردہ ضرور رہنے دو، حیا کا. یہ امام نے فرمایا کم از کم ایک نازک پردہ ہی صحیح، وہ حیا کا پردہ باقی رکھو اپنے اور اللہ کے درمیان. یعنی بالکل بے حیا ہو کر طغیان پر نہ آ جاؤ. اگر تم مکمل تقوی اختیار نہیں کر پا رہے ہو، کم از کم اتنی رعایت ضرور کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہرحال تمہارا خالق ہے. تو ایک حیا ہوتی ہے، انسان والدین کے سامنے بھی جتنی حیا کر لیتا ہے کم از کم اتنا ایک حیا کا پردہ باقی رکھو اللہ کے سامنے. اس میں ایک بہت اہم بات جو کئی احادیث میں آئی ہے کہ اپنے گناہوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان فقط رہنے دو، بس کہتے نہ پھرو، کبھی دوستوں کو بڑھا چڑھا کر، کبھی انہیں اکسانے کے لیے، کبھی انہیں کچھ بتلانے کے لیے. اپنے اور اللہ کے درمیان اگر گناہ رہنے دیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے توبہ کرو گے میں فوراً معاف کر دوں گا، کیونکہ تو نے میرے اور اپنے درمیان رہنے دیا ہے. اسے معاشرے میں لے کر نہیں آیا، کسی کو بتایا نہیں. لہٰذا اللہ نہ کرے اگر کوئی معصیت ہو گئی ہے اسے ایکسپوز نہ ہونے دے آگے، فقط اپنی حد تک رکھیں. بس آپ نے اللہ کے ساتھ سامنے معافی مانگ لی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ معاف. یہ ہے وہ حیا کا پردہ جو باقی رکھیں آپ. سبحان اللہ. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولانا باب الحوائج کا ایک فرمان ہے والدین کے لیے تربیت اولاد کے عنوان سے. فرمایا امام نے اپنے چھوٹے بچوں کو سخت حالتوں سے گزارا کرو تاکہ بڑے ہو کر حلیم اور بردبار بنے. اور فرمائی بہت ساری چیزیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے، لیکن امام نے فرمایا کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کو کچھ سخت حالات سے بھی گزارو تاکہ بڑے ہو کر حلیم اور بردبار بنے. اس لیے کہ لازم نہیں ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. تو ابتدا سے آپ وہ عادت رکھیں کہ جو آپ ان کی مصلحت میں بہتر دیکھیں وہ پورا کریں، ہر ضد پوری نہ کریں. یہ امام باب الحوائج اسلام نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد گھر کے مردوں کے لیے ایک نصیحت فرمائی امام نے اسی حدیث میں تسلسل میں کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے اہل خانہ کے لیے دل کھلا رکھے اور جس حد تک ممکن ہو ان کی حاجتوں کو پورا کرے. اب امام کا جملہ ہے آگے، میں تو یہ جرأت نہ کر پاتا، لیکن امام نے فرمایا جس حد تک ممکن ہو اہل خانہ کے لیے حاجتوں کو پورا کرو تاکہ وہ تمہاری موت کی تمنا نہ کرنے لگ جائیں. کیا کیا جائے؟ امام علیہ السلام کو تو حق ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن امام علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے. بہرحال یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. شہنشاہ خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر غم امام حسین میں تمہارے اتنے آنسو بہ جائیں کہ رخسار تر ہو جائیں. آنسوؤں کے لیے مختلف احادیث ہیں، کبھی یہ کہ پلکیں نم ہو جائیں تو کیا ثواب ہے، آنکھیں بھیگ جائیں تو کیا اجر ہے. اس حدیث میں امام نے فرمایا اتنے آنسو بہا لو کہ رخسار تر ہو جائیں تو اللہ تمہارے ہر کیے ہوئے گناہ کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ. البتہ اسی
ایک شرط کے ساتھ کہ اس حدیث کی بنیاد بنا کر کوئی گناہ کرتے ہوئے جرأت نہ پیدا کرے اپنے اندر. یہ علماء اصول اور علماء کلام نے ارشاد فرمایا اس قسم کی جو بھی حدیث ہے اگر کوئی اسی پر جرأت کرتے ہوئے کہ بس اب یہ ہے تو اب میں گناہ کروں گا تو خود بخود اس حدیث سے ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. باقی وہ گناہ کے جو خواہشات نفس کی وجہ سے کبھی ہو جائیں، کبھی جہالت کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، کوئی شیطان کبھی حاوی ہو گیا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے گا. اگر غم امام حسین میں اتنے آنسو بہ جائیں کہ رخسار تر ہو جائیں انشاءاللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اس دعا کے پڑھنے کا ایک مقصد گناہوں کی مغفرت بھی ہم سب کے دل میں ہے. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا توبہ قبول ہوں گی 4 شرطوں کے ساتھ. یہ بالکل پریسائزلی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. پہلا فرمایا دل میں ندامت ہو، زبان سے استغفار ہو، اعضاء و جوارح سے گناہ کا جبران ہو، دوبارہ عزم و ارادہ ہو اسے نہ دہرانے کا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حقیقی توبہ کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اب آپ جانتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان 14 حدیثوں میں گلدستہ آ جائے. عقیدے کے بارے میں بھی حدیث ہو، کچھ اخلاق کے بارے میں ہو، کچھ غم امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہو. تو ایک حدیث وہ ہے جو معاشرت کے سلسلے میں ہے اور بہت اہم ہے. امام نے فرمایا، امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا حد سے زیادہ مزاح کرنا. مزاح المومنین عبادہ بھی حدیث ہے کہ مومن کا مزاح عبادت بھی ہوتا ہے. ادخال السرور فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں خوشی داخل کرنا، لیکن اس میں آپ کا وقار باقی رہنا چاہیے اور ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد متعارف ہے. امام نے فرمایا حد سے زیادہ مزاح کرنا یہ کم عقلوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر ہے. یعنی یہ کہ اگر گھنٹوں بیٹھے رہیں بس اسی گپ شپ ہی میں بے سروپا گفتگو میں، تو جب حد سے زیادہ وہ بڑھ جائے تو پھر یہ جاہلوں کا کام ہے، جاہلوں کا ہنر ہے، کم عقلوں کی تفریح ہے. پھر یہ باعقل یہ کام نہیں کرے گا. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ با تقوی انسان وہ ہے جو وہاں بھی اپنے آپ کو روک لے جہاں حرام کا ڈاؤٹ ہو. طے شدہ حرام پہ نہیں، حرام کے شک پر بھی جو اپنے آپ کو روک لے وہ سب سے زیادہ با تقوی ہے اللہ کی نگاہ میں. سبحان اللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حدیث مبارک ہے کہ دنیا میں کوئی خراب شدہ جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اس مقام کو آباد کر دیں گے.
پوری دنیا، پوری زمین کا ایک چپا چپا امام کے وجود سے اللہ کی برکتوں اور نعمتوں اور رحمتوں سے آباد ہوگا، کوئی ایک جگہ بھی خراب نہیں ہوگی۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا حضرت حجت کے ظہور پر نور کے موقع پر۔ اور پھر امام نے فرمایا، صادق علیہ محمد کا فرمان امام زمان علیہ السلام کے لیے، کہ تم میں سے جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ آخری حجت کا انتظار کر رہا ہو اور ان کے ظہور سے پہلے دنیا سے چلا جائے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے زندگی امام زمانہ کے خیمے میں گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ 14 احادیث تھیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بھی ہے، ساتھ میں ان کا فرمان بھی ہے زندگی بہتر کرنے کے لیے۔ میں چند فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بیمار بیٹی کے جو اپنے 6 مہینے کے بھائی کو مدینہ میں گود میں لے رہی ہے، میں چاہتا ہوں چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حسین ابن علی کی دختر ہیں، یا علی، جب آئی تھیں دوبارہ قافلے کے پیچھے، وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری، ہائے ہائے آ میرے ننھے سے مسافر تیرے واری، چھٹتی ہے یہ بیمار بہن جان گئے تم، اصغر میری آواز کو پہچان گئے تم۔ دیکھیں، صغرا اور اصغر، صغرا ہے مؤنث کے لیے، اصغر ہے مذکر کے لیے، نام بھی مشترک ہے، فاطمہ صغرا، علی اصغر، سبحان اللہ۔ تم جاتے ہو ساتھ بہن جا نہیں سکتی، ہائے ہائے، تب ہے تمہیں چھاتی سے میں لپٹا نہیں سکتی، جو دل میں ہے لب پر وہ سخن لا نہیں سکتی، رکھ لوں تمہیں اماں کو بھی سمجھا نہیں سکتی، ہائے ہائے، بے کس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، بے کس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تم ہو سو تمہیں طاقت گفتار نہیں ہے۔ اصغر نے سنا، یہ زبان حال ہے، بہن اور بھائی کی گفتگو، آل محمد سے تعلق ہے، حسین کا بیٹا ہے، حسین کی بیٹی ہیں۔ عزیزوں، جب ہمارے گھر میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت اچھی طرح بات کرے، تو حسین کا جب بیٹا ہے، حسین حجت خدا کا بیٹا ہے، معصوم نے جس دم یہ سنی درد کی گفتار، صغرا کی طرف ہاتھوں کو لٹکا دیا ایک بار، لے لے کے بلائیں یہ لگی کہنے وہ بیمار، جھک جھک کے دکھاتے ہو مجھے آخری دیدار، دنیا سے کوئی دن میں گزر جائے گی صغرا، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ مر جائے گی صغرا۔ امام حسین نے اپنی ہر دختر کا نام اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے نام پر رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک بعد کے مقاتل میں ایک خط ہے بی بی فاطمہ صغرا کا، ان مقاتل میں کہ جو متاخرین نے لکھے ہیں، من المدینہ من العلیلہ، شہر مدینہ سے ایک بیمار بیٹی کا خط، یا ابتا انی ارا مکانتکم خالیہ، اے بابا میں آپ کی جگہوں کو خالی دیکھتی ہوں اپنے گھر میں، الف و الف سلام علیک یا ابتا، ہزاروں ہزار سلام ہو اے میرے شفیق بابا آپ پر۔ ایک بیٹی ہے کہ جو پکار رہی ہے کہ جس کا بابا رخصت ہو گیا ہے، وہ بیٹی جانتی ہے میرا بابا واپس نہیں آئے گا۔ ثم السلام التام علی عمتی زینب الکبریٰ، اس کے بعد مکمل کامل سلام ہو میری پھوپھی زینب کبریٰ پر۔ ثم السلام التام علی عمی العباس، اس کے بعد ہزاروں ہزار سلام ہو میرے چچا ابوالفضل عباس پر۔ ثم السلام التام علی اخی الرضیع الصغیر، اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی ننھے علی اصغر پر سلام۔ فقبلوہ نیابۃ منی، بابا میری نیابت میں علی اصغر کا بوسہ ضرور لیجئے گا۔ اللہ جانے قاصد پہنچا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی جانب دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ صغرا نے یہ پہچان بتلائی تھی کہ ایک طرف میرے بابا کے چچا عباس کھڑا ہوگا، ایک طرف میرے بابا کے بھیا علی اکبر ہوں گے، نہ عباس نظر آتے ہیں نہ علی اکبر۔ حسین کو تنہا دیکھا۔ حسین نے جب خط پڑھا ہوگا تو یقیناً فرمایا ہوگا، تو نے کہا تھا اے صغرا، آپ نے کہا تھا کہ علی اصغر کو بوسے لوں آپ کی نیابت میں، اب کہاں بوسے لوں، اصغر کا زخمی گلا جھیلے، رخساروں پر بوسے لوں یا اس زخمی گلے پر کہ جو ہرملا کے تیر سے اللہ جانے باپ سے ودا ہونا اور مدینہ میں رہ جانا زیادہ سخت تھا، یہ ایک بیٹی کا باپ کے ساتھ چلنا لیکن تماچے کھانا زیادہ سخت تھا۔ ایک بیٹی نے باپ کی خبر سنی کہ باپ دنیا سے، اس لیے کہ خاک شفا جو تھی وہ خون میں تبدیل ہو گئی، خون جوش مار رہا تھا،
سغرا منتظر رہی، اکبر واپس نہیں آئے۔ ایک بیٹی کی مظلومیت یہ ہے کہ باپ کا کٹا سر لو کے نیزہ پر ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اچھا ہوا سغرا تو میرے ساتھ نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ حسین کی ایک دختر مریض رہی، ایک دختر زندان میں رہی۔ یا اللہ، چلے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو فرماتے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے حسین کوئی صبح ایسی نہیں کہ میں آپ پہ گریہ نہ کروں، اور کوئی شام ایسی نہیں کہ میں آپ پہ گریہ نہ کروں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور میں پانی کے نہیں آنسو بلکہ خون کے آنسو بہا کر آپ پہ گریہ کرتا ہوں۔ تو جب امام زمانہ نے فرمایا کوئی شام ایسی نہیں گزرتی کہ میں آپ پہ نہ روں، تو اس شام میں رو رہے ہوں گے نا امام زمانہ علیہ السلام، کبھی نہ کبھی تو گریہ فرمائیں گے نا اس شام میں۔ تو آپ نے اگر آج شام رو لیا امام حسین پر، تو اپنے آپ کو جوڑ لیا امام زمانہ علیہ السلام سے۔ ہم نے جوڑ لیا زمانے کی حجت سے۔ اگر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ امام کی آنکھوں میں ہر شام آنسو ہوتے، ہر صبح۔ یا وسیع الحسن والخلفاء الحجاج أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، نام امام زمانہ پر یوم وجیہت عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ نعرہ الصلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکم امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، وعلی السبتین الرحمہ الحسن والحسین، وعلی علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی۔ الصلاة والسلام علیک صاحب العصر والزمان امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مع الصلوات۔